مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گزشتہ جمعے میں قرآن کریم کی ان چند آیتوں کا ترجمہ ذکر کیا تھا جن میں پروردگار عالم نے منافقین کی وضاحت فرمائی اور اپنی مخلوق کو بتلایا کہ یہ منافق لوگ بڑے ذلیل اور کمینے ہوتے ہیں، ان کا اعتبار نہ کیا کرو۔ اس کی وجہ یہ کہ اس کی زبان کچھ اور ہوتی ہے اور اس کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ دل میں کپٹ رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، اوپر سے میٹھا بنا رہتا ہے اور اپنے آپ کو چلاک، ہوشیار اور سیاستداں کہتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کے دل میں جو روگ ہے میں اس کو اور بڑھائے چلا جاتا ہوں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ چل اگر تجھے اپنی بیماری کا احساس نہیں تو تو بیماری چاہتا ہے تو میں تیرے مرض کو اور بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اس کی علامات بھی آئی ہیں کہ منافق کی نشانیاں کیا ہیں۔ فرمایا اذا حدث کذب، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ اذا وعد اخلف، وعدہ کرے گا تو اس کے خلاف کرے گا۔ اور فرمایا جب جھگڑا ہو جائے تو گالیاں بکے گا۔ منافقین کی علامت ہے یہ۔ قرآن کریم نے امراض باطنہ، اندر چھپے ہوئے جو روحانی امراض ہیں ان کی طرف بڑی توجہ دی ہے۔ غلط عقیدہ اور غلط اعتقاد یہ بھی ایک اندرونی چیز ہے، اس کو بھی پروردگار عالم نے بار بار جھنجھوڑا ہے۔ عقیدہ مشتق ہے عقد سے، اور عقد کے عربی میں کہتے ہیں گرا کو، گاٹھ، گنڈ۔ ایسی گاٹھ لگا جو پکی رہے۔ کچی گرا لگانے سے کیا فائدہ، ابھی لگائی اور شام کو کھل گئی۔
اس سے تو فائدہ کچھ نہیں۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ اعتقاد صحیح کر، اس کے بعد جو تیرے دل کی کوٹڑی ہے اس کو پلیت نہ کر۔ فرماتے ہیں کہ میں دھونے کے لیے ہزاروں انتظام کرتا ہوں، تو صاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ دل کی صفائی کے لیے صرف کا کام، صابن کا کام اللہ کے احکام دیتے ہیں۔ قرآن کریم کے ذریعے دل کی صفائی ہوگی، ورنہ اور کوئی شکل دل کی صفائی کی نہیں ہے۔ مجذوب نے بڑی عجیب بات کہی کہ آپس میں دل کی صفائی بڑی ضروری چیز ہے۔ اسی کو کہتا کہ بظاہر تو باہم بڑی یاریاں ہے، بظاہر تو باہم بڑی یاریاں ہے، دلوں کو ٹٹولو تو بیزاریاں ہے۔ بڑے اخلاق والا ہے جی، بہت اچھے آدمی ہے، اور یہ پتہ نہیں کہ جب موقع ملتا ہے تو وہ ٹھوا ہے، بچھو ہے، ڈک مارے بغیر رہتا نہیں ہے۔ کئی لوگ کہا کرتے نا، اور جی ہم تو لڑا نہیں کرتے کسی سے، موقع پہ کام کیا کرتے ہیں اپنا۔ تو کہتا بظاہر تو باہم بڑی یاریاں ہے، دلوں کو ٹٹولو تو بیزاریاں ہے، جو اب یاریاں ہیں وہ عیاریاں ہے، کہ در پر دا کیا کیا ستمکاریاں ہے۔ دوسرے کے مال کو لوٹنا، دوسرے کی عزت و آبرو کو برباد کرنا، دوسرے کے مشن کو نقصان پہنچانا، دوسرے کی تباہی پھیرنے کو اپنی چالاکی اور ہوشیاری سمجھنا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تو میرے بندے کو دھوکہ دے سکتا ہے، اور ظالم مجھ خدا کو دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ میں نے بھی تیرے لیے ایسا ٹھکانہ تیار کر رکھا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، دردناک عذاب ہوگا، تو ہوگا، اس طرح سے تجھے عذاب دوں گا۔ سر سے لے کر پیر تک 70 قائد دستور چل رہی ہوں گی، چمڑے جلتے جاتے ہوں گے، نئے بنتے جاتے ہوں گے۔ یہاں سے نیا بن رہا ہے، پیچھے سے اور جل رہا ہے، پھر نیا بن رہا ہے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلود غیرہا لیذوقوا العذاب۔ سر سے لے کر پیر تک 70 تہ بدستور چل رہی ہیں، جلتا جاتا ہے، نیا بنتا جاتا ہے۔ آواز آتی لیذوقوا العذاب، فرمایا میں تجھے عذاب چکھانے کے لیے یہ سارا انتظام کیے جا رہا ہوں۔ اور دنیا میں دھوکہ دینے والوں، فریب دینے والوں، زبان کی مٹھاس کی کمائی کھانے والوں، زبان کی ہیرا پھیری کر کے کمائی کھانے والوں، فرمایا آج تم اپنے آپ کو بڑا چلاک سمجھتے ہو، اگر میں قیامت میں تمہیں نرالا کر کے سزا نہ دوں تو میری خدائی کیا ہوئی؟ تم جس مخلوق کو دھوکہ دیتے ہو وہ میری مخلوق ہے، جس سے فریب کرتے ہو میرے بندے ہیں، جن کو تباہ کرتے ہو وہ میرے بندے ہیں، جن کی ساتھ بدعمالیاں کرتے ہو وہ ساری میری مخلوق ہے۔ تم کون ہو میرے بندوں کو ستانے والے، میرے بندوں کو تکلیف دینے والے؟ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، اے انسانوں، او آدمیوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، میں نے تمہیں پیدا کیا ایک آدمی سے اور ایک عورت سے۔ ارے تم آپس میں بہن بھائی ہو کر، بھائی بھائی ہو کر ایک دوسرے کا گوشت کھانے میں کیوں مصروف ہو گئے؟ قرآن کریم میں ہے جرم کرنے والے کو پتہ نہیں چلتا، جس نے تلوار چلائی اس کو کیا پتا، جس کے گلے پہ چلی اس سے پوچھو کہ کیا ہوا تھا۔
جس نے گولی ماری اس کو کیا پتا، جس کو لگی اس سے پوچھو کہ کیا ہوا تھا، جس کو کانٹے چبونے والے کو کیا پتا، جس کو چبوئے گئے اس کو پتا ہے، جن کے تم نے جگر پھاڑے، جن کے تم نے دل توڑے، جن کو تم نے پریشان کیا، ان سے جا کر معلومات کرو کہ تمہاری زندگی کا آخر حاصل کیا بنا تھا۔ قرآن کریم میں ہے پروردگار عالم ان بچیوں سے پوچھیں گے جن کو لوگوں نے زندہ درگور کیا تھا، زندہ دفن کیا کرتے تھے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ رب العالمین فرماتے ہیں میں لڑکیوں سے پوچھوں گا تمہیں کس نے مارا، کس جرم میں تمہیں قتل کیا گیا۔ سمجھنے والی بات عرض کر دوں، روح المعانی میں ہے کہ یہ عجیب بات ہے، معصوم بچیوں کو باپ نے، رشتہ داروں نے دفن کیا اور اللہ پاک پوچھتے لڑکی سے ہے۔ قاتل سے پوچھنا چاہیے، جس نے مارا تھا اس سے پوچھنا چاہیے، مجرم سے پوچھنا چاہیے۔ بعضا جرم ایسا ہوتا ہے، بعضا گناہ ایسا ہوتا ہے، اور بعضی غلطی ایسی ہوتی ہے کہ باپ یہ کہتا ہے بیٹے کہ میں تو شکل دیکھنے کو بھی تیار نہیں، ماں کہتی ہے میں اپنے بیٹے کی شکل دیکھنے کو بھی تیار نہیں، یا کسی اور آدمی سے تکلیف پہنچ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تو تیری شکل دیکھنے کو بھی تیار نیچے جائے کہ میں تجھ سے بات کروں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ معصوم بچیوں کو قتل کرنے والوں، معصوم بچیوں کو زندہ درگور کرنے والوں، تم اتنے سخت گناہگار ہو کہ تم سے پوچھنا بیکار ہے۔ فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، خود لڑکیوں سے پوچھوں گا تمہیں کس جرم میں مارا گیا۔ کسی کے بچے کو کوئی مار جائے اور ماں دیکھ بھی لے پھر بھی اپنے بچے سے کہلواتی ہے ہاں کس نے مارا تجھے، کون مار گیا تجھے، دیکھ بھی لیتی ہے کہ فلاں کا بچہ مار کے گیا، مگر کہلواتی ہے اپنے بیٹے سے، اس کے منہ سے نکلا نہیں اور پھر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ گولی مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، اگر وہ مرنے والا خود بیان دے جائے کہ مجھے فلاں نے مارا ہے، اس کی آئینی حیثیت اور ہے اور دوسرے گواہوں کی آئینی حیثیت اور ہے۔ اسی لیے تو لوگ بھاگا کرتے ہیں کاغذ لے کر مرتے ہوئے کے پاس کے بول کے بتا دے تجھے مارا کس نے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور میری بندی اور میری بچی، اور میں نے تجھے پیدا کیا، میں تیرا پروردگار۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، بتا تجھے کس نے مارا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تجھے کس نے قتل کیا۔ صحابی ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، خدمت عالیہ میں بیٹھا، کلمہ پڑھ کر مسلمان بن چکا ہے، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں نے ایسے کام کر رکھے ہیں جب یاد آتے ہیں تو میرے آنسو خون کی بہ نکلتے ہیں، میرا دل روتا ہے، میں نے بڑی تباہی پھیری ہے، میں نے بڑی بربادی کی ہے، میرا کیا بنے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے کیا کیا؟ حضور کی مجلس میں بیٹھ کر بیان کرتا ہے یا رسول اللہ میں نے اپنی 8 بچیاں اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کی۔ جہالت اتنا بڑا جرم ہے، جہالت، علم کا نہ ہونا یہ سب کچھ کرا دیتا ہے۔
یہ قصہ ان لوگوں میں چلا کیسے؟ لڑکیوں کو زرگور کرنے والا، دفن کر دینے والا۔ لڑائی ہوئی دو قبیلوں کی، ایک سردار کی لڑکی کو دوسرے قبیلے والے اٹھا کر لے گئے۔ اس کے بعد صلح ہوئی، جس کی لڑکی تھی ان کی طرف سے یہ طے ہوا اور جن کے پاس تھی ان کی طرف سے طے یہ ہوا کہ یہ لڑکی اپنی رضامندی سے جہاں جائے وہاں رہے۔ جیسا آج کل ہماری گورنمنٹ کا قانون ہے کہ لڑکی کی زبان قانون بن جاتی ہے۔ لڑکی کہے کہ میں تو دریا پار جاؤں گی تو دریا پار جانے کی اجازت ہے، لڑکی اگر کہے میں تو سمندر میں ڈوب کے مروں گی تو لو مر جا بھائی۔ تو اس وقت عرب کے قبیلوں میں ایک لڑکی کا باپ کہتا تھا کہ واپس آ جا، وہ کہنے لگی نہیں اب میں یہی ٹھیک ہوں جہاں اتنے دن میں گزار بیٹھی ہوں۔ تو وہاں سے یہ بات چل پڑی کہ لڑکی تو بغیرت ہوتی ہے، باپ کی عزت نہیں کی، واپس نہیں آئی، لہذا ان کو پیدا ہوتے قتل کیا کرو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں صحابی خود روتا ہے اور کہتا ہے میں 8 لڑکیاں خود اپنے ہاتھوں سے دفن کر چکا ہوں۔ یہ ایسے اس نے کیوں کیا؟ صرف جہالت، گمراہی، بدتمیزی، اپنے خود پیدا کردہ، لو جی ہمارا کوئی داماد بنے گا، لو جی ہمارا کوئی جمائی بنے گا۔ اور بدبخت اگر یہ سوچے کہ تو کیوں بنا پھر کسی کا؟ تیرا داماد بننے میں اگر تجھے میرا لگتا ہے تو کسی کا داماد کیوں بنا؟ اپنے لیے کچھ اور پسند کرتا ہے اور اوروں کے لیے کچھ اور پسند کرتا ہے، اور یہی بگاڑ والی بات ہے۔ قرآن کریم کا یہ چیز بتلانے سے کیا مقصد ہے آپ ذرا سمجھے، تھوڑی سی توجہ دے، نیند نہ کرنا۔ قرآن کا کیا مقصد ہے یہ باتیں بتانے سے کہ زندہ لڑکیوں کو اپنے بچیوں کے گلے پکڑ کر قبر میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ اللہ پاک کا قرآن میں ذکر کرنے سے کیا مطلب ہے؟ یہ کوئی نماز کا قانون تو ہے نہیں کہ لوگ نماز پڑھا کریں گے، روزے کی بات نہیں کہ لوگ روزے رکھا کریں گے، زکات کی بات نہیں کہ لوگ زکات دیا کریں گے، حج کی بات نہیں کہ لوگ حج کیا کریں۔ اس زمانے کے لوگوں میں یہ گندگی تھی، بس تھی۔ آج ذکر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن اب ہمیں کیوں سناتا ہے یہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ؟ سمجھو قرآن ہمیں کیوں سنا رہا ہے۔ یہ ہو گیا ٹھیک ہے، جنہوں نے کیا تھا ان کو عذاب ملے گا، جو بچیاں شہید ہوئی وہ جنت میں جائیں گی۔ قرآن ہمیں کیوں سناتا ہے؟ جب سپارہ پڑھو گے آخری یہ آیتیں پھر آ جائیں گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ سمجھو قرآن ہمیں کیوں ہر وقت یہ بات سنا رہا ہے کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، گلے پکڑ کر قبر میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ یوں آتا کتاب میں کہ ایک عورت نے اپنی بچی کے بارے میں اپنے خامن کو بتایا ہی نہیں، چھپا کے رکھا، تو سیانی ہوگی کئی سال کی، ایک دن آ کے دیکھتا کہ ایک بچی کھیلتی پھر رہی ہے، گھر والی سے کہنے لگا یہ بچی کس کی ہے؟ اس کا دل دھڑکنے لگا، کہنے لگی تیری ہے، میں نے چھپا رکھی تھی اس خطرے سے کہ تم مار دے گا۔ وہ کہنے لگا نہیں میں اتنا بڑا جرم نہیں کروں گا، میں اس کو بازار دکھا کے لاؤں، شہر دکھا کے لاؤں، تفریح کرا کے لاؤں، کندھے پہ اٹھا کے لے گیا۔ معصوم بچی اچھی بولتی لگتی ہے، ہر آدمی کو پیار آتا ہے، باہر جا کر گلا کھوٹتا ہے، کپڑوں پہ مٹی پڑنے لگی، معصوم بچی جھاڑ رہی، ابا تیرے کپڑوں پہ مٹی پڑ گئی۔ گڑا تیار کر لیتا ہے، اس کے بعد گلے سے پکڑ کر بچی کو اس میں دھکا دیتا ہے، مٹی پھینکتا، روتی ابا میری آنکھوں میں مٹی پڑ گئی، چیختی ہے، چلاتی ہے۔
اوپر کو ہاتھ کرتی ہے، خود کہتا ہے میں نے پیروں سے کچل دیے. اتنے بڑے بڑے ظلم ہوئے. قرآن ذکر آج کیوں کرتا ہے اس کا؟ جب تک ایسی بچیوں کا ذکر نہ آ جائے خدا کا قرآن ختم نہیں ہوتا. رمضان میں سن لو ختم نہیں ہوگا جب تک یہ آیت آ نہ جائے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. جب تک نہیں آ جائیں گی اس وقت تک قرآن کریم ختم نہیں ہوتا. کیا منشا ہے پروردگار عالم کا؟ منشا یہ ہے لوگوں تم نے اتنے بڑے بڑے جرم کیے، لڑکیوں کو قتل کیا، ان کو شہید کیا، ان کو زندہ پکڑ پکڑ کے دفن کیا، بے رحم ظالموں. اور تمہارے دلوں میں پہلوں میں دل کے بجائے پتھر لگا ہوا ہے. تمہیں ترس نہ آیا، تمہیں اپنوں پہ ترس نہ آیا، تم غیروں پہ کیا ترس کھاؤ گے؟ پروردگار عالم کا اصل منشا یہ ہے کہ تم لڑکیوں کو درگور کر دیتے ہو جہالت کی وجہ سے، اور میری ذات میں شرک کرتے ہو اسی جہالت کی وجہ سے. جب جہالت تمہیں چکر دیتی ہے، گمراہی جب تمہیں پھنساتی ہے، تم بچیوں کو بھول جاتے ہو تو مجھ خدا کے ساتھ بھی اتنا ہی بڑا ظلم کرتے ہو. کھلاؤں میں، پلاؤں میں، جوانی میں دوں، صحت میں دوں، تندرستی میں دوں، آنکھ ناک کان شکل صورت میں بخشوں، اور ناخون تک میں نے دیے، ایک ایک بال میں نے پیدا کیا، اور پھر کہتے ہو فلاں نے کیا. فرمایا یہ اتنا بڑا ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم. فرمایا شرک بہت بڑا ظلم ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تمہیں یقین نہیں آتا تم ساری دنیا کے قلندروں، درویشوں، پیروں، فقیروں کو اکٹھا کرو. فرمایا لن یخلقوا ذبابا، تمام کے تمام اکٹھے ہو کر اور چیز گائے، بھینس، بکری، مرغی، کبوتر، پرندے، درندے، چرندے، پرندے، تمام چیزیں تو کیا بنائیں گے؟ فرمایا اور تو میں کیا بنواؤں گا؟ لن یخلقوا ذبابا، اور سارے اکٹھے ہو کر ایک مکھی کا پر تو بنا کے دکھاؤ. مکھی بھی نہیں، مکھی کا پر تو بنا کے دکھاؤ. جانور سمجھ جاتا ہے. آج تک کسی کی 100 سال کی عمر ہو جا کے پوچھو، 80 سال کی عمر ہے جا کے پوچھو، 50 سال کی عمر والے سے جا کے پوچھو، عورتوں سے پوچھو، مردوں سے پوچھو، کبھی کوئی گائے، کوئی بھینس، کبھی بکری، مرغی، تمام جتنے بھی جانور ہیں، کبھی کوئی جانور کسی قبر کو پوجنے نہیں گیا. ان کو اولاد کون دے رہا ہے؟ ان کو کھانے کو کون دیتا ہے؟ ان کو پینے کو کون دیتا ہے؟ اور اشرف المخلوقات کا یہ حال ہے جس کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سردار نبی بن کر آئے، ساتھ اللہ کا قرآن لائے، اس انسان کا حال یہ ہے کوئی پیپل کے سامنے جھکا کھڑا ہے، کوئی بڑ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہے، کوئی قبر کو چاٹ رہا ہے، کوئی کسی چشمے کے اوپر مونڈا پڑا ہے. اور انسان کا یہ حال ہے. ساری جتنی مخلوق ہے اس کی، پرندے، درندے، چرندے، ہوا میں اڑنے والے، سمندروں میں رہنے والے، پانی میں رہنے والے، کیڑے مکوڑے، جتنی خدا کی مخلوق ہے، ایک کو بتاؤ کبھی کسی غیر کو سجدہ کرتے دیکھا ہو؟ جس کے لیے نبی بن کر آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے صحابی بیٹھا ہے، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرا کیا حال بنے گا؟
میری زندگی کا کیا حال بنے گا، آخرت میں کیا گزرے گی۔ میں نے 8 بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کیا۔ یوں آتا ہے کتابوں میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، فرمانے لگے پھر سنا دوبارہ سنا، تو نے معصوم بچیوں کے ساتھ کیا کیا؟ صحابی کہتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شفیق مہربان امت پہ کریم و رحیم ذات اقدس ہے، فرمایا سنتے بھی جاتے تھے، اتنے روتے جاتے تھے، آپ کی تمام داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی۔ سنتے بھی جاتے تھے اور فرماتے تھے پھر سنا تو نے کیا کیا۔ ادھر صحابی سناتا بھی جاتا ہے، روتا بھی جاتا ہے کہ میں اتنا بڑا ظلم کر بیٹھا ہوں، نہ جانے میری ساتھ آخرت میں کیا بنے گی، میری قبر میں کیا ہوگا، میرے لیے حشر میں کیا اللہ پاک فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سارے تیرے گناہ اس قسم کے جو ہے یہ حالت کفر کے ہیں۔ الاسلام یعدم ما کان قبلہ، اسلام تمام گناہوں کو، پچھلے خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ اسلام تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضور نے یہ فرمایا اور صحابی کا یقین تھا، مگر صحابی پھر رو کر کے کہتا تھا یا رسول اللہ جب قیامت میں وہ 8 لڑکیاں اللہ کی عدالت میں کھڑی ہوں گی میرا کیا بنے گا، کیا بن سکے گا، جہالت کی وجہ سے میں کر بیٹھا۔ اتنے بڑے بڑے ظلم آدمی اسی وقت کرتا ہے جب اللہ کے قرآن کے نزدیک نہیں آتا، ورنہ وجہ کوئی نہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو اور پھر آدمی غلط کاریوں میں مبتلا رہے۔ نماز کی پرواہ نہیں کرتے کافی لوگ، اتنا بڑا جرم۔ دنیا کا کوئی مذہب، مسلمانوں کا کوئی فرقہ اس بات کے لیے انکار نہیں کر سکتا کہ بے نماز آدمی اگر مرتا ہے تو حالت کفر میں مرتا ہے۔ اب رمضان شریف آ رہا ہے، کئیوں نے بوتلیں سنبھالنی ابھی سے شروع کر دی ہوں گی، بس طبیعت ٹھیک نہیں میری، تو بندوں کے سامنے تو تم شیشی بوتل دکھا لو گے، اصل تو یہیں کون سی عدالت لگی ہوئی ہے کہ بھی جو روزہ نہیں رکھتا اس کو یہاں کون سزا دے رہا ہے؟ وہ سزا دینے والے خود نہیں رکھتے، کون تمہیں یہ مجبور کرتا ہے؟ لیکن حالت یہ بن گئی تو بات بگڑے گی کہ پاسباں جب چور ہو، پاسباں جب چور ہو، پھر کون رکھوالی کرے؟ اس چمن کا حال کیا جس کا مالی خود پامالی کرے؟ قانون کے محافظ افسر، بڑے بڑے سرکاری ملازم جب خود روزہ نہ رکھے دوسرے کو کیا مجبور کر سکتے ہیں؟ اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہم سرکاری ملازم ہیں، ہم پولیس کے ملازم ہیں، ہم انکم ٹیکس کے ملازم ہیں، ہم CIA کے ملازم ہیں، ہم ملٹری میں ملازم ہیں، آج تو سرکار کا ملازم ہو کے گھمنڈ میں پھرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرا تو بندہ ہے، میں تیرا خدا ہوں، اگر تیری رگ رگ میں آگ نہ بھر دی تو میری خدائی کیا ہوئی؟ واللہ عزیز ذو انتقام، جب میں بدلہ لوں گا پھر میں دیکھوں گا کون سی طاقت تجھے چھڑانے کے لیے
دور ہو کر بدماشی کرتا ہے نہیں رکھتا. فرمایا نہ رکھے, میرے پاس آخر کار تو آئے گا, میری اندھیری کوٹڑی میں آئے گا, میری قبر میں آئے گا, جہاں تیرا کوئی بھی ساتھ نہ دے گا, نہ ڈاکٹری ساتھ آئے گی, نہ افسری ساتھ آئے گی, نہ غربت یہاں والی تیری ساتھ آئے گی. تو ہوگا اور کیڑے ہوں گے. فرمایا اگر تجھے کھا کر برباد نہ کر دے تو میری خدائی کیا ہوئی. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. مدینے پاک سے باہر عشاء کی نماز سے پہلے اور مغرب کے بعد تشریف لے گئے, حضور میں ساتھ تھا. فرماتے ہیں کہ ایک دم اتنی چیخو پکار ہوئی, چنگار آئی, میں ڈر گیا. اور آپ نے مجھ سے فرمایا ابو ایوب ڈر گئے؟ میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ میں تو ڈر گیا ہوں. فرمایا پتہ یہ کائے کی چیخیں تھی؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو نہیں جانتا. فرمایا یہود کے قبرستان کی چیخوں ہیں, چیخو پکار ہے, یہودیوں کے مردوں کی پٹائی ہو رہی ہے. تو تمہیں کیا معلوم ہے ان قبروں میں باغ لگے ہوئے. اور یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی کھلے بندوں کھاتا پیتا رمضان میں نظر آئے, اسلام کی حکومت ہو تو اس کو قتل کیا جائے, کیونکہ اس نے اسلام کی توہین کی. پھر بھی لوگ احترام کرتے ہیں, فرنٹیئر میں پھر بھی لوگ روزے کا احترام کرتے ہیں. یہ پنجاب کے 4-5 ضلع تو ایسے بدماش ہیں کہ یہاں تو حیا شرم غیرت بالکل نہیں. کسی کو کہو نا کیوں تو اپنے واسطے رکھدا ہونا روزے رکھدا, ساڑھے واسطے رکھدا ہے. عبداللہ ابن مغفل سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ, صحابی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. توجہ کرنا, بات سمجھاؤں گا. اپنے سگے بھتیجے کو شطرنج کھیلتے دیکھا, کھیلتے دیکھ کر فرمایا بھتیجے اور میرے بھائی کے بیٹے, اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھیل سے منع فرمایا. دوسرے تیسرے دن اسی اپنے بھتیجے کو وہی کھیل کھیلتے پھر دیکھ لیا. صحابی کو غصہ آیا اور یوں فرمایا لوگوں گواہ ہو جاؤ, اس نے میری توہین نہیں کی بلکہ میں نے پرسوں پرلے دن اپنے آقا اور مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قانون سنایا تھا, حضور کی حدیث سنائی تھی, بات سنائی تھی. اس نے حضور کی حدیث کی توہین کی ہے, بے قدری کی ہے. لوگوں تم گواہ ہو جاؤ, اگر اس کی زندگی میں مر جاؤں اس کو میرے جنازے پہ آنے کی اجازت نہیں, اور اگر یہ مر گیا ہرگز میں اس کے جنازے پہ نہیں جاؤں گا. اگر ہمارے دلوں میں اکرام اور احترام ہو تو یہ غلط عقیدے والی چیزیں کیوں چلیں؟ یہ جو دنیا کو ٹھگ رہے ہیں یہ بدماش لوگ غلط عقیدے والے, آج فلاں جگہ عورت مرد بھاگے پھر رہے, آج فلاں جگہ بھاگے پھر رہے. نماز کی پرواہ نہیں, روزے کی کوئی پرواہ نہیں, قرآن کی کوئی پرواہ نہیں. چکر تو لگانا رمضان میں مسجدوں میں تراویحوں میں قرآن سننے والے کتنے لوگ تمہیں کھڑے دکھائی دیں گے, فلم میں کتنے ملیں گے اور مسجد میں کتنے ملیں گے, سینما میں کتنے اور قرآن سننے کے لیے تراویحوں میں کتنے. اور ثواب سمجھ کر سنتے نہیں, بڑا عذاب سمجھتے ہیں. کئی لوگ علم ترا کیف سے گزارا کرنے کو بڑا اچھا سمجھتے, او جی جلدی فارغ ہو جاتے ہیں ذرا, اور تو کوئی بات نہیں. قرآن کریم ذرا لمبا ہے, علم ترا کیف سے سورتیں پڑھ کر کے سو جائے آدمی جلدی فارغ ہو جاتا ہے. پھر یہ گوشت کیوں پکاتے ہو, پھر یہ دال سبزی کیوں پکاتے ہو, چٹنی سے آدمی رگڑ کے فٹافٹ کھا کے فارغ نہیں ہو جاتا؟ شرم نہیں آتی گوشت کھاتے ہوئے ڈوب کے نہیں مرا جاتا؟
وہاں سے جا کے لاؤ، پھر اسے چاقو سے ٹھیک کرو، پھر اسے دہی میں ابالو اور پھر گھی میں پیاز میں بھون لو، پھر شوربہ پکاؤ، پھر مرچ مسالہ بالکل صحیح ہونا چاہیے، پھر چودھری صاحب چارپائی پہ بیٹھیں گے، پھر ہاتھ دھلاؤ، پھر پلیٹ میں سامنے رکھو۔ اتنا بڑا بکھیڑا کیوں کرتا ہے؟ مرچ منہ میں گیر، پانی پیا اور ایک طرف ہو گیا۔ کھانے کے معاملے میں تو کتنا چلاک ہے اور ایمان کے معاملے میں کتنا بدتمیزی کرتا ہے کہ جو الحمد للہ کیمپ سے جلدی چھٹی ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک کے نبی نے ارشاد فرمایا میدان حشر میں اتنی بڑی بربادی کے دل بھی کچھ لوگ عرش عظیم کے نیچے بیٹھے ہوئے دعوت کھا رہے ہوں گے۔ بدر میدان حشر کی بربادی ہے، اتنی بڑی بربادی ہے، زمین تانبے کی بن گئی، تمام خلقت اتنی پریشان ہے، ہر آدمی اپنے اپنے پسینوں میں، کوئی گھٹنے تک، کوئی ناف دلنی تک، کوئی سینے تک، کوئی گلے تک، کوئی سر سے اوپر تک اپنے پسینے میں خود ڈوبا ہوا ہے۔ اس دن اللہ کے عرش کے نیچے کچھ آدمی کھانا کھا رہے ہیں، دسترخوان لگا ہوا ہے، فرشتے کھلا رہے ہیں، تو یہ برباد ہونے والے کہیں گے یا اللہ یہ کون ہے؟ یہ داڑھیوں والے دکھائی دیں، یہ کون ہے؟ یہ ان کے تو داڑھی ہے، ہم دنیا میں ان سے بڑے چلا کرتے تھے، بڑی نفرت کیا کرتے تھے، داڑھی والے کو دیکھ کر ہم تو ان کی گواہی کو معتبر نہیں سمجھا کرتے تھے، ہم تو رشتہ ناتا بھی دیتے ہوئے گھبرایا کرتے تھے کہ داڑھی والے بابے لکی میں دئیے۔ اب آد آئے گی، تمہیں معلوم ہونا چاہیے تم حرام دل میں کھا کرتے تھے، یہ روزہ رکھا کرتے تھے، تم رات کو سویا کرتے تھے، یہ تراویحوں میں میرا قرآن سنا کرتے تھے یا پڑھا کرتے تھے، انہوں نے ساری زندگی میرے قرآن کا، رمضان کا احترام کیا، آج قیامت کے دن میں خدا ان کا میزبان ہوں، یہ میرے مہمان ہیں، آج میں نے ان کی پہلی دعوت کی ہے۔ کئی لوگ کوشش تو کریں گے اور جی یہ دسترخوان جھاڑ دیں، آپ پڑے ہو دسترخوان جھاڑ دیں، پانی وانی پکڑا دیں، ان کو لگا پڑے ہیں تو فرشتے آج اس کام کے لیے تیار کھڑے ہیں، آج تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ قریب آنے کی کوشش تو کریں گے، اور کئی لوگ دیکھیں گے ان کو آپس میں، جو آدمی عرش کے نیچے بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا ہے وہ دیکھے گا اپنے افسر کو، اپنے بڑے آدمی کو، اپنے پیر کو، اپنے رہبر کو، وہ پریشان ہے، ڈوب رہا ہے، پسینے میں غرق ہو رہا ہے، لگا حضرت جی السلام علیکم، لگا وعلیکم السلام، کون تھی؟ گئے اچھا جی تہاڈا تابے دار مرید، کہ اچھا ہوشی ہوگا، جناب کا کیا حال ہوا؟ انہوں نے کہا بس قیامت ہے، ساری خلقت پریشان ہے۔ انہوں نے کہا حضور آپ ہمیں تو مسئلے اور بتایا کرتے تھے کہ جناب کا یہ حال کیوں بنا ہوا ہے، یہ کیا صورت بنی ہے آپ کی؟ قرآن کریم اقرار کے بارے میں کہتا کہ گلم اوت کتابیا، او لوگوں جو تمہیں میں بتایا کرتا تھا اگر میں وہی کرتا تو آج میں بھی تمہاری ساتھ ہو جاتا، مگر میں زبان کا بے ایمان تھا، تمہیں کہتا تھا نیکیوں کے کام، خود میں حرام خوری کیا کرتا تھا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ، میں نے بڑی دولت کمائی، 100 روز کما کرتا تھا، 1000 روز کما کرتا تھا، بڑے میں نے ڈنر بیچ میں چھوڑے ہوئے تھے، بڑے میرے بیچ میں دلال لگے ہوئے تھے، میں بڑی کمائی کیا کرتا تھا، ما اغنی مالیہ، ہائے وہ دولت کہاں گئی، آج میں برباد ہو گیا ہوں۔ خود
خود اقرار کرتا ہے کہ میں نے دوسروں کو مسئلہ صحیح بتلایا، اور جو دونوں ہی کام کرے کہ مسئلہ بھی غلط بتائے اور خود عمل بھی غلط کرے، وہ تو اور زیادہ برباد ہے۔ بدعت پہ لگائے، شرک پہ لگائے، خدا کے قرآن سے منہ پھیرے۔ ابھی اس ہفتے میں شہباز خاں قلندر بزرگ گزرے ہیں سیمن شریف میں، مجھے تو ان کی کوئی صحیح تاریخ معلوم نہیں، نہ میرے ہاتھ کوئی کتاب آئی ہے جس سے میں معلومات کروں، بس لوگوں نے بنا رکھی ہے کہ صاحب اتنی ساری عورتیں شہباز خاں قلندر کے پاس گئی کہ کیوں آئی ہو، کہ جی اولاد نہیں، کہ پان کھا رہے تھے قلندر صاحب، بھلا اس زمانے میں پان تھے بھی صحیح، کیونکہ پان کھا رہے تھے قلندر صاحب کہ سب کو یوں منہ میں انگلی ڈال ڈال کر اپنا تھوک عورتوں کے منہ میں دے دیا، یوں سب کے منہ میں ڈال دیا۔ وہ پان کی گلوری جو تھی وہ نکال نکال کر چھالیا پان چبا ہوا تھوک سب کے منہ میں ڈال دیا۔ کیونکہ ایک عورت کے منہ میں ڈالنا نا، اس نے نفرت کی، پرے کو منہ کر کے اس نے تھوک دیا۔ چند دنوں کے بعد ساری عورتیں گود میں لڑکے لے کر آئیں، یہ کیا لائی ہو؟ اور جی اللہ نے لڑکے دے دیے ہیں۔ تو نہیں لائی، تیری جھولی خالی کیوں ہے؟ انہوں نے کہا جی معاف کر دو، وہ جو آپ نے لعاب تھوک دیا تھا مجھے نفرت سے آئی، میں نے وہی پتھروں میں تھوک دیا، کہ وہیں جا کے دیکھ وہی لڑکا کھیل رہا ہوگا جہاں تو نے تھوک پھینکا تھا۔ اندازہ لا، تھوک سے لڑکے بنتے ہیں، پھر کیا ضرورت ہے اتنے بڑے شادی پروگرام اور یہ منگنی اور پرنی جنا اور مرنا اور جینا، جڑے ویلے تھوک نال اولاد بن دی ہے۔ تجھے معلوم نہیں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 13 بیویوں میں سے صرف حضرت خدیجہ سے اولاد ہوئی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اولاد نہیں، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اولاد نہیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اولاد نہیں، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اولاد نہیں، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اولاد نہیں، حضرت جواریہ، حضرت زینب بنت جہش، حضرت زینب بنت خزیمہ، ان تمام کے اولاد نہیں۔ اور آج تو کسی بزرگ کے تھوک میں برکت بتاتا ہے، امام الانبیاء شہنشاہ کائنات، یہ دو جان قربان کر دو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی پیروں مبارک سے اڑی ہوئی خاک پہ، اور نبی نے اپنی بیویوں کو لعاب نہیں دیا۔ کون چاہتا ہے کہ میری اولاد نہ ہو؟ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں اللہ نے لڑکا دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب وہ فوت ہو رہا تھا حضور کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا ہاں، آنکھ روتی ہے، دل غمگین ہوتا ہے، زبان خاموش رہے تو کوئی حرج نہیں، جو نہیں روتا حضور فرماتے ہیں وہ انسان نہیں۔ نبی کی 10-11 بیویوں سے اولاد نہیں ہوئی۔ کتنے غلط عقیدے، کتنے مسلمانوں کو برباد کر دینے والے مسائل ہیں۔ شرم نہیں آتی عورتوں کو، مردوں کو ایسی بات کہتے ہوئے؟ نہ دین، ہندو بھی ایسی بات نہیں مانتے، سکھوں کا بھی عقیدہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ باتیں کرتا ہوں، کل قیامت میں بربادی سے بچ جاؤ، عورتیں بھی بچ جائیں، مرد بھی بچ جائیں، ورنہ کسی سے چڑھانا مقصود نہیں۔ ہمارا یہ مقصد نہیں کہ اس قبر کو چھوڑ کر آ کے ہماری پوجا کرو، اگر ہم پوجا کراتے کبھی سے کراتے، اب کیا پوجا کرائیں گے؟ ہم تو ایک اللہ وحدہ لا شریک کی پوجا کراتے ہیں، بس عقیدہ بناؤ اللہ کریم اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک ہے، اور مصطفیٰ کریم اپنی مصطفائی میں وحدہ لا شریک ہے۔ خدا کے بعد خدا کوئی نہیں، مصطفیٰ کے بعد مصطفیٰ اور نبی کوئی نہیں۔ آج یہ باتیں آپ کو میری یوں ہی لگتی ہیں بیکار سی، خدا کی قسم قبروں میں یاد آئیں گی، ہاں میدان حشر میں یاد آئیں گی کہ کیا کہا کرتا تھا۔
اور درخواست یہ کروں گا کہ دعا میرے لیے بھی کرو اور اپنے لیے بھی کرو، تاکہ زندگی جو ہے وہ یوں ہی بیکار ہو کر کے نہ گزر جائے، کچھ حاصل بنے۔ فرمایا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میرا حساب و کتاب نہ ہوتا تو اچھا تھا۔ ما اغنی عنی مالیہ، ہائے اتنی دولت کمائی کہاں گئی، اتنا روپیہ اکٹھا کیا کہاں گیا، آج میرے کام لایا، یاد آئے گا میں تو بادشاہ تھا۔ ہلک عنی سلطانیہ، ہائے میری بادشاہت میری کام لائی۔ قیامت کے واقعات اللہ پاک جل شانہ قرآن کریم میں اسی لیے ذکر کرتے ہیں کہ تم نماز کے پابند بن جاؤ، اور دنوں میں اگر نماز نہیں پڑھتے جو گناہ ہوتا ہے رمضان المبارک میں نماز نہ پڑھنے سے سینکڑوں گنا زیادہ گناہ ملتا ہے۔ جیسے رمضان میں نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے، جیسے رمضان میں نیکی کا معاوضہ بڑھ جاتا ہے، نیکی کی اجرت بڑھ جاتی ہے، گناہ بھی زیادہ ہوگا۔ جس مارکیٹ میں سستائی آتی ہے پھر ہر چیز سستی ملا کرتی ہے، اور جب مہنگائی ہوتی ہے تو ہر چیز مہنگی ملا کرتی ہے۔ تو جب رمضان المبارک میں نیکی کا معاوضہ بڑھ گیا تو بدی کا معاوضہ نہیں بڑھے گا۔ اور نہ معلوم ہم میں سے کس کس کے لیے یہ آخری رمضان آ رہا ہے، پھر آئندہ سال کس کو نصیب ہوگا کس کو نہیں۔ اپنے کام کاج کو آگے پیچھے کرو، سمیٹنے کی کوشش کرو، ایک مہینہ نہ کرو، اور اگر کرو تو اس میں کوئی تغیر تبدل کر لو، صبح صبح کر لو، شام کو نہ کرو، تھوڑا کر لو، تھوڑا کھا لو، تھوڑا پی لو۔ شادیوں پہ جو خرچ کرتے ہو نا دھڑا دھڑ، وہ رمضان میں خرچ کر لینا، کیا ہوا؟ وہاں تو بڑے کرتے ہیں۔ وہ ابھی اسی ہفتے میں لاہور گیا تھا تو ایک دوست کہنے لگا قاری صاحب مال بھی بڑے مست گئے، قاریوں کے بڑے دماغ خراب ہو گئے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہ میں نے وہ بڑے شاندار چھولے لایا اور چھولوں کا پلاؤ پکایا اور قرآن پڑھوایا، تو قاری کہنے لگے کہ ہمارا تو پرہیز ہے، چھولے دیکھ کے کہنے لگے پرہیز ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا، میرا دوست ہے، میں نے کہا اپنی بچیاں یا بچے سارے فارغ ہو گئے شادی سے یا کوئی باقی ہے؟ کہنے لگا ہے کہ لڑکی باقی ہے، عید کے بعد انشاءاللہ ارادہ ہے۔ میں نے کہا پھر حاجی صاحب اب کی آخری لڑکی آپ کی، اس کی شادی میں انشاءاللہ چھولیوں کا ہی پلاؤ پکاویں گے آپ۔ لڑکی کی شادی میں چھولے کا ہی پلاؤ پکاویں گے؟ کہنے لگا نہیں دیکھو نا جی رشتے دار کی آخر گے۔ میں کہا اچھا شادی میں چھولے لڑتے ہیں اور قرآن کریم پڑھ اللہ نام پہ چھولے لگتے ہیں، بس اور کچھ نہیں لگتا۔ شادی میں مرغے بٹیرے، شادی میں بکرے تھے ککڑ، اور اللہ نام پہ کرنا ہو تو اور یہاں کے چھولے چھوٹے تھے، وہ ترکستان کے اتنے موٹے موٹے آ رہے ہو۔ میرا مطلب غلط نہ سمجھ جانا کہ اللہ میاں قبول ہی نہیں کرتا، وہ تو ایک لسی کی گھونٹ بھی قبول کرتا ہے۔ اخلاص ہو، اللہ پاک اخلاص کی وجہ سے برکت عطا فرماتے ہیں۔ نیت پہ تمام مدار ہے، یہ ساری دین کی منزل، دین کا محل، دین کا بنگلہ سارا نیت کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ کسی سے لڑو مت، کسی سے جھگڑو مت، ہر شخص اپنی نیت کو ٹٹول کے دیکھے، جیسی نیت ویسے ہی مراد، جیسی نیت ہوگی ویسے کام ہو جائے گا۔ بدلنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو اچھا اللہ بنا کر اللہ کی حضور میں لے جانے کی کوشش کرو کہ ہر آدمی کا خاتمہ بالخیر ہو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ برۃ الکرام۔ الہ العالمین سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ساتھی ہے اس کے بچے کے لیے آپ نے پہلے بھی دعا کی ہے، جل گیا تھا، اللہ پاک سے انتقام عطا فرمائے۔ اور حاجی ابراہیم صاحب محمدی محلے میں ساتھی ہیں، ان کے والد کا پرسوں انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ جتنے بھی مسلمان قبروں میں چلے گئے یا اللہ سب کی بخشش فرما دے، سبھی کی نجات فرما دے، ساری مخلوق پہ کرم فرما دے۔ مالک کائنات تمام مسلمانوں کے کاروبار میں برکت عطا فرما، روزی رزق میں وسعت عطا فرما،
یا اللہ سب کی بگڑی بنا دے، اجڑوں کو بسا دے، الہ العالمین بچھڑوں کو ملا دے، الہ العالمین تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے، سبھی بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یہاں ہمارے ہمسائے میں ہی شمیر خان کی بچی ایک عرصے سے بیمار ہے، اللہ پاک شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور بہت سارے ساتھیوں نے کہا ہے یا اللہ سبھی بیماروں کو شفا عطا فرما دے، سب کے دکھ دردوں کو دور فرما دے، سب کی مشکلوں کو آسان فرما دے، سبھی کی جھولیاں بھر دے، سب کی تمناؤں کو پورا فرما دے، یا اللہ سب کوئی شرک بدعت سے بچا، سب کوئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا، یا اللہ غلامی میں موت آئے، غلامی میں حشر ہو، یا اللہ حضور کی اتباع نصیب فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل نصیب ہو، یا اللہ رمضان المبارک آ رہا ہے، ہمیں اس کا ادب اور احترام نصیب فرما، یا اللہ ہماری ہمت نہیں، رمضان کے روزے اور قرآن کی تلاوت اور یہ جتنے بھی نیکیاں ہیں تو ہی توفیق دے گا تو ہم سے بن پڑیں گے، یا اللہ روزہ رکھنے والوں کو ہمت عطا فرما، جرأت عطا فرما، صبر عطا فرما، یا اللہ قرآن کریم سننے سنانے کی ہمت اور توفیق عطا فرما، یا اللہ جو نیکی بن پڑے اسے شرف قبولیت عطا فرما، یا اللہ جو ہمارے مدرسے اور مسجد کے خدمت گزار ہیں یا اللہ سب کو دین و دنیا میں ان کی تمام تمناؤں کو پورا فرما دے، یا اللہ جو اس کو رنگتے ہیں تو ان کو رنگ دے، یا اللہ جو اس کو آباد کرتے ہیں تو انہیں آباد فرما، یا اللہ جو اس کو چمکاتے ہیں تو ان کو چمکا دے، پروردگار عالم تمام مسلمانوں کے تمام کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، جو طرح کی ضرورت ہو اللہ پاک اس کو حاجت کو پورا فرما، جو لوگ حج پہ یا عمرے پہ اسی سال تشریف لے جا رہے ہیں اللہ پاک صحیح صحیح ارکان ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو اللہ یہ توفیق دے کہ وہ ہمارے لیے بھی وہاں دعائیں کریں، یا اللہ ہر قدم پر بے ادبی سے بچائیو، ہر قدم پر بے احترامی سے بچائیو، وہاں کا مکمل ادب اور احترام نصیب فرما، بیت اللہ کا ادب بڑا ضروری ہے، محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار بڑا، کیا بادشاہوں کے دربار ہوں گے، جو آقا کا دربار ہے اس کا اکرام نصیب فرما، احترام نصیب فرما، مدینے کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھا، یا اللہ ہر گلی ہر قدم، یا اللہ جتنی بھی وہاں پر برکتیں ہیں سب کی عظمت ہم سب کو نصیب فرما، شیخ الحدیث صاحب، مفتی خلیل صاحب اور ہمارے مفتی محمود صاحب اور جتنے بزرگ قریب کے زمانے میں انتقال کر گئے یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، یا اللہ ہمارے ماں باپ کو اعلیٰ درجے میں جنت میں عطا فرما، یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، اپنا کرم و فضل فرما، اپنی مہربانی اور اپنی عطا سے سارے علاقے کو نواز دے۔ پرسوں لاہور اور ادھر فیصل آباد کے علاقے میں بڑی آندھی آئی، بڑی بارش ہوئی، بڑا نقصان ہوا، یا اللہ غیب سے نصرت فرما، یا اللہ ہم تیرے نبی کے نام لیوا ہیں، ہمیں اس قسم کے عذاب سے نجات عطا فرما، مرتے وقت کلمے اور ایمان کی دولت عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ قاری محمد حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ملتان میں بیان فرما رہے تھے، موضوع منافقین کی 3 علامتیں۔ ہم اس بیان کو ریلیز کرنے میں مدنی ریکارڈنگ کمپنی کے تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ کیسٹ اور سیڈیز ملنے کا پتہ: مدنی ریکارڈنگ کمپنی، فاطمہ پلازا، دکان نمبر 3، بلاک نمبر 7، فیڈرل بے ایریا، نس تبلیغی مرکز، مدنی مسجد، کراچی۔ فون نمبر 633360، ای میل madani_rc@yahoo.com۔ شکریہ۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔